زندگی کو کیسے گزارا جائے؟ تو میں ایک اسکالر کا جو ہے وہ پڑھ رہا تھا جنہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اوپر چلنے سے جو ہے وہ ہم جو ہے دنیا سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو ہے وہ ایک مسکنسیپشن ہے، یعنی کہ ایک غلط بات پھیلائی گئی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کو فالو کرنے سے انسان جو ہے وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسلام کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے انعامات ملیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد جو ہے وہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ انعامات ملیں گے، جس میں سب سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کو نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوئے گا، جنت ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ جنت ہے جو فالو کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. تو اسلام کو کس طرح ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنے زندگیوں کے اندر لے کے آئیں. تو اس کا بالکل بنیادی سا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلا اسلام ہمیشہ جب بھی آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے نا، تو اسلام سٹارٹ ہی قرآن سے ہوتا ہے. قرآن وہ چیز ہے جس سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ کنسیپٹ مل جائیں گے دنیا کے اندر رہنے کے، ہر قسم کے ہر شعبے کے لوگ جو ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ جاننا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہ کس طرح زیادہ بلیو کیا جائے، کس طرح اس پہ زیادہ یقین کیا جائے، تب بھی آپ قرآن پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زندگی کے اندر لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ آسانی پرووائڈ کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، تو اگر وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو قرآن سے مل جائے گا کس طرح. اور لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ نے رہنا ہے یہ بھی قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے حق اور باطل کو، یعنی کہ صحیح اور غلط کو اگر علیحدہ کرنا ہے تو تب بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا. تو اسلام جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوگا قرآن سے. تو سب سے پہلی جو ہیبٹ ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنی چاہیے، اسلام سیکھنا ہے آپ نے، یہ آپ نے زندگی میں لے کے آنا ہے اسلام کو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنیں. آج کل تو جو ہے وہ جس طرح انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں، ایپس ہیں، ان کے اوپر بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں آپ سے، جدھر سے آپ جا کے ڈیلی ایک آیات یا جتنی آپ کے استطاعت ہے، توفیق ہے، اس کے مطابق آپ سن سکتے ہیں. اردو میں بھی، عربک میں بھی. اب تو یہ والا بھی فیچر آ گیا ہوا ہے کہ آپ کو کون سی آواز میں سننا ہے، کون سی آپ کو آواز پسند ہے قاری کی کسی کی بھی، تو آپ اس میں بھی سن سکتے ہیں. پھر ترجمہ اویلیبل ہے، سارے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ اگر فزیکلی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو بہتر ہے کہ آپ فزیکلی اس کو پڑھیں، کیونکہ فزیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تو اس کا ادب بھی کرنا ہوتا ہے قرآن کا. جب آپ آپ اس کو قرآن کو پکڑتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں کہ آیات کو آپ نے ٹچ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے وضو آپ کا لازمی ہونا چاہیے. تو سوشل میڈیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس میں اگر ثواب کا کنسیپٹ دیکھا جائے نا تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو فزیکل آپ اگر اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے یہ بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے چینلز کو فالو کر لیں جنہیں وہ روز دیکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت سی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو باتیں جو ہے پتہ چلنے لگ جائیں گی. اسلام جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جو سٹارٹ ہی قرآن سے ہوتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے اندر، یہ ہمارے اختلاف ہیں آپس میں مسلمان کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف کس چیز سے دور ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن ہی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ باقی جتنے بھی ہماری جو تفسیر ہیں یا اس کے علاوہ احادیث میں بھی، حالانکہ انہوں نے جو ہے کچھ فرقہ کہتے ہیں کہ یہ والی احادیث جو ہے وہ بالکل حسن درجے کی ہے، حالانکہ اس دوسرا جو فرقہ ہے وہ بالکل اپوزٹ بولتا ہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی موضوع حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں. تو یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ بحث چلتی ہیں کہ یہ نہیں. لیکن سارے فرقوں کا جس چیز کے اوپر اتفاق ہے نا وہ ہے قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے. قرآن کے اوپر سب کا بلیف ہے، اور جو چیز مسلمان کو اکٹھا کر سکتی ہے وہ قرآن ہی ہے.
تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی یا سننے کی یا سمجھنے کی جو ہے وہ ہیبٹ ڈیولپ کریں. قرآن پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ سمجھنا سٹارٹ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ آپ نے اس کو سننا ہے یا پڑھنا ہے آپ نے. پھر اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ترجمہ ظاہر سی بات ہے سننا پڑے گا. ترجمے میں بھی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو نا سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا. لائک تفسیر آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو تفسیر پھر آپ مطلب جس کو بھی آپ مطلب بہتر سمجھتے ہیں, جس بھی فرقے کو, آپ اس کی تفسیر اٹھا کے آپ پڑھنا لگ جائیں قرآن کی, تو بہت زیادہ نالج آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا اسلام کے بارے میں. اور بہت زیادہ جو ہمارے دماغوں کے اندر جو مسکنسیپشنس ہوتی ہیں نا دنیا کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں بھی ایون, تو وہ بھی ساری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ریڈ کر لیا, آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ نے سمجھ بھی لیا ہے. تیسرا چیز جو آپ نے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اس کو لاگو کرنا ہے قرآن کو. تو سب سے جو پہلا اصول جو ہے وہ کامیابی کا یا اسلام کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے کا وہ ہے قرآن پڑھنا, قرآن سمجھنا اور قرآن پہ عمل کرنا. اور نیکسٹ جو ہے وہ اس کے بہت سے زیادہ فائدے ہوتے ہیں, جس میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے, حق اور باطل کو کس طرح فرق کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن آپ کو سکھا دیتا ہے. پہلی چیز قرآن کو پڑھ کے جو حاصل ہوتی ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین. یعنی کہ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. تو ایک نا ریسرچ کی گئی تھی پوری دنیا کے اندر نا, جس کے اندر تمام مذہب کے لوگوں کو نا دیکھا گیا تھا کہ مطلب وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور کس کی جو زندگی ہے وہ زیادہ مطلب خوشی والی زندگی ہے. تو انہوں نے جب اپنا جو ہے نا فائنل مطلب انہوں نے رزلٹ نتیجہ دیا نا, تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جو عام انسان سے مسلمان جو ہے نا وہ عام انسان سے 90% زیادہ خوش رہتا ہے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ فائنڈ کی تھی کہ اس کا جو بلیف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز بھی ہو رہی ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور بے شک ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بھی اچھا کام ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہوتی ہے. اسلام جو ہے وہ دوسری چیز جو کہتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی چاہیے نا, کامیاب زندگی چاہیے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اچھائی پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو اچھائی جو ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے آپ اچھی بات سے یا اچھے عمل سے ہی پھیلا سکتے ہیں. تو ساری اچھائی کا جو سینٹر ہے نا وہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا قرآن کے اندر, تو آپ کو نا بہت سی ایسے طریقے بھی ملیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ سچائی کو جو ہے وہ اچھے کاموں کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھائی پلانے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اگر اپنے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ اچھی چیزیں جو ہے وہ پھیلانے لگ جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر یا اچھا کام کرنے لگ جاتے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ کا معاشرہ بہتر ہوئے گا. یا فار ایگزامپل اب اگر آپ اپنے آپ کو بھی بہتر کرتے ہیں تو ایک انسان تو کم سے کم بہتر ہوگا نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ضرور کریٹ ہوتا ہے. اور اگر میجورٹی لیول کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنے لگ جائیں, یعنی کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اچھائی پھیلانے لگ جائیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ امن آ جائے گا. یعنی کہ دنیا کے اندر اچھائی آ جائے گی. اسلام نے ہی جو ہے وہ یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کرو, یعنی کہ ایک جو ہے ٹیم بن کے جو ہے وہ کام کرو. اس سے پہلے جو تھا وہ تصور ہی نہیں تھا, یعنی کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے یہ اسلام سے پہلے تصور ہی نہیں تھا. آپ دنیا کے اندر دیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, چاہے وہ بزنس کی فیلڈ کے ہیں, چاہے وہ کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے ہیں, چاہے انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں, آپ ان کی اگر کسی بھی سکسیس کو آپ ڈیپلی اگر آبزرو کرنا چاہیں نا, تو آپ کو اگر جب بھی موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیے گا, تو اس میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ کامن ملے گی. یعنی کہ انہوں نے وہ چیز جو ہے وہ اکیلے نہیں حاصل کی. یعنی کہ سیلف کانفیڈنس تو چلو اچھی بات ہے کہ مطلب ہونا چاہیے ایک کامیاب انسان کے لیے, اور وہ ضروری بھی ہے. لیکن دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے ایک ٹیم. یعنی کہ آپ جو ہے وہ اکیلے کچھ بھی نہیں زندگی کے اندر حاصل کر سکتے. اگر وہ فار ایگزامپل اگر ہم دنیا کے امیر ترین انسان کی بھی بات کریں, تو اگر وہ ساری زندگی بھی لگا رہتا ہے تو وہ کچھ سالوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں سے بن سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ,
یعنی کہ اس معاملے میں جو ہے وہ قرآن نے یہ جو کنسیپٹ ہے یہ اسلام نہیں دیا تھا کہ جو ہے جب بھی آپ کوئی معاملہ کرو یا کوئی بھی آپ آگے کوئی قدم بڑھانا چاہ رہا ہو زندگی کے اندر، کوئی بھی شخص یا بندہ یا بندی، تو اس کو کیا چاہیے، وہ کسی نہ کسی ایسے شخص سے مشورہ لے جو اس کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے، تو مشورہ لینا چاہیے۔ یہ ایک کی سکسیس کہہ لیں کہ ایک کی فیکٹر ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں آگے نکلنا ہے، تو وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے نا وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس سے کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے نا تو وہ پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچاتا بھی ہے صرف اور صرف کس لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ مطلب یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ دوسروں کی لائف کے اندر آسانی پیدا کرنی ہے۔ جب آپ دوسروں کی لائف کے اندر آسانی پیدا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی رشتہ دار کے، آپ نے اپنے کسی دوست کے جو ہے وہ زندگی کے اندر زندگی کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کی مدد کی ہے، جس سے اس کی مطلب بہت سی پریشانی جو ہے وہ بڑی پریشانی کم ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، کتنے فیملی کے ممبر جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہونے سے بچ جائیں گے اس پریشانی سے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سارا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ایک سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی آپ صرف اور صرف ایک بندے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے چین بن جاتی ہے، یعنی ایک بندہ افیکٹ ہوا ہے پھر آگے دوسرا بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تیسرا بھی افیکٹ ہو رہا ہے، چوتھا بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری مطلب دنیا کے اندر جو ہے وہ زیادہ مشکلات ہے بھی اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مطلب میں آگے نکل جاؤں کسی طرح اور دوسرا بندہ نہ نکلے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ پاکستان، بیسیکلی پاکستان، ہندوستان، اس کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ کامن ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی بندے کے جو ہے وہ اگر اچھی بات بھی پتہ لگ گئی ہے نا، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کہ وہ بندہ میرے سے آگے نہ نکل جائے، حالانکہ یہ جو ہے وہ سب سے ایک بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس چیز کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو قرآن پڑھنے سے ہوگا یا اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کیا چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کو اگر پڑھنا چاہیں نا، اب سیم چیز کے اوپر جو ہے وہ ہر تحقیق کار نے اپنی رائے دی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اس طرح کی بھی مطلب رائے دی ہوئی ہے اپنی، جو کہ نا غلط راستے پہ لے جاتی ہے۔ تو یہ نا فائنڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، یہ ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی جو ہے وہ اگر آپ نے صحیح اور غلط کو پہچان کرنی ہے نا، تو آپ کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یا اسلام کو جو ہے وہ نافذ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ کیا چیز جو ہے وہ غلط اور کیا چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی مومن وہ ہیں جو برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ بھی ابھی تک سنا ہے وہ آپ کو پسند آیا، اگر امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے، نافذ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آپ نے سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إليك أنت صباح